میری سوتا نے آج کل مجھے تنگ کرنا بالکل چھوڑ دیا ہے. شاید وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ جیٹھ اور جٹھانی کے پیچھے لگ چکی ہے. وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے بس یہ دونوں جو ہیں وہ اس گھر سے چلے جائیں اور کبھی زندگی بھر یہاں واپس نہ آئیں. میرے جیٹھ جٹھانی جو ہے وہ انتہا درجے کے ڈھیٹ ہے. وہ اتنا ذلیل اور بے عزت ہو کر بھی یہیں پہ رہ رہے ہیں. میری جٹھانی ایک بار بھی یہ بات نہیں کر رہی ہے کہ ہم واپس جائیں گے یا ہم کب جائیں گے یا کیا کریں گے. وہ اپنا مجھے لگ رہا ہے پورا 1 مہینہ کر کے ہی یہاں سے جائیں گے. میرے جیٹھ جٹھانی کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ دونوں ہی چٹے ان پڑھ ہیں. مطلب ان دونوں نے ایک نے 8ویں کلاس کی ہوئی ہے اور میری جٹھانی جو ہے وہ میرے خیال سے 5th کلاس پڑھی ہے. اس کے بعد وہ بھی نہیں پڑھی. تو اس لیے ان کے اوپر عزت بے عزتی کا کسی بھی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ ڈھیٹ بن کے جو ہے وہ اپنے انجوائمنٹ میں لگے پڑے ہیں. میری جٹھانی ڈیلی شام کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو لیتی ہے, نکل جاتی ہے ٹیکسی میں, ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہے. جیٹ جو ہے وہ سارا دن میرا بستر پڑا سوتا رہتا ہے یا فیس بک دیکھتا رہتا ہے یا پھر آرڈر کر کے کوئی نہ کوئی چیز کھانے کے لیے منگواتا رہے گا. کبھی کوئی اپنے پلان بنا لیتے ہیں, خود ہی سب لوگ چلے جاتے ہیں. میری سوتن کو تو بس تب سے ہی مسئلہ ہوا ہے نا جب سے اس نے سن لیا تھا کہ وہ لوگ اس کی برائی کر رہے تھے. بس تب سے ہی جو ہے وہ میری سوتن ان کے پیچھے پڑ چکی ہے. اور اب پہلے ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی, اب ان کے بچوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی کچھ سکھائیں گے نہیں. تو واقعی انہوں نے کچھ بھی نہیں سکھایا اپنے بچوں کو. وہ اتنے جاہل اور بدتمیز بچے. پہلے وہ میری بیٹیوں کو مارتے تھے, اب وہ سب کرنا بند کر دیا ہے. تو کچن میں اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, فریج کھول رہے ہیں بار بار. میری سوتن کے کمرے میں چلے جاتے ہیں بنا اس سے پوچھے. وہ سو رہی ہوتی ہے, کچھ کری ہو, دروازے نوک کرتے رہیں گے, زور زور سے ٹھڈے مارتے ہیں دروازے کو. کیونکہ جب میں تھی اس کمرے میں, جب پچھلی دفعہ یہ لوگ آئے ہیں اس رمضان میں آئے تھے, تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں کوئی دروازے لاک نہیں کرتی تھی, باہر ہی رہتی تھی. اندر جا کے جو مرضی کر رہے ہیں, الماریاں کھولتے تھے, دروازے کھولتے تھے, تو میں کچھ بھی نہیں بولتی تھی ان کو. لیکن اب ان لوگوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی ویسی ہی ہے جیسی وہ چاچی تھی, یہ بھی ویسی چاچی ہے. تو وہ جا کے اس کی الماریاں کھول رہے ہیں, اس کے پرفیوم لگا رہے ہیں, اس کے برش جو ہیں وہ اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, لڑ رہے ہیں اس کے سامنے, اس کی بیڈ شیٹ کو کھینچ رہے ہیں. اتنا جاہل پنا جو ہے وہ اس کی کمرے میں جا کے کر رہے ہیں. میں نے تو ان لوگوں کے آنے سے پہلے اپنی بیٹیوں کے سارے ٹوائز اٹھا کے, سب کچھ اٹھا کے جو ہے وہ اسٹور کے اندر اوپر کر کے ڈبے میں ڈال کے رکھ دیے تھے. کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ اتنے بدتمیز بچے ہیں, حالانکہ دونوں ہی لڑکے ہیں اور بڑے بڑے ہیں. مطلب ایک 8 سال کا, ایک 9 سال کا. لیکن جہالت ان کے اندر جو ہے وہ انتہا درجے کی بھری پڑی ہے. اور کل تو جٹھانی کے بیٹے کو, بڑے والے بیٹے کو, اس نے بہت برے طریقے سے ڈانٹا بھی تھا. میری جٹھانی کا غصہ تو بہت زیادہ آیا, لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتی, کیونکہ اس کو بھی یہ پتا تھا کہ اگر وہ بولے گی تو پھر یہ اس سے زیادہ بولے گی. مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں اس کو تھپڑ ہی نہ مار دے زور سے, کیونکہ جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہا تھا نا, واقعی چپیڑے کھانے والے کام کرتا ہے وہ لڑکا. میرے شوہر نے بولا بھی تھا ان لوگوں کو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, وہ بہت بدتمیز عورت ہے, وہ بالکل برداشت نہیں کرتی ہے, وہ اپنے اس میں رہتی ہے. اس نے آج تک کوئی فیملی میں زندگی نہیں گزاری ہے, وہ ہمیشہ اکیلی ہی رہی ہے. تو اس کو تم لوگوں کا یہ جاہل پنا, تم لوگوں کا آنا, یہ سب کرنا, بدتمیز تمہارے بچے ہیں, یہ سب چیزیں اس کو بالکل بھی گوارا نہیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ کہیں جانے کو تیار نہیں.